الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت حاصل کر لیتے ہیں۔ استقامت کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کو وہ مانتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو، وہ خوشی میں ہوں یا تنگی میں ہوں، وہ بیماری میں ہوں یا صحت میں ہوں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو وہ مانتے ہیں، اس کے اندر اپنی عقل نہیں لڑاتے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، پھر ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے جنت کی، جس کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اولیاء کرام کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں جیسے آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے، ادھر چلا جاتا ہے کہ آج کے پیروں کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، آج کے ولی کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اس گئے گزرے دور میں بھی اولیاء کاملین موجود ہیں، جن کی وجہ سے یہ نظام، جن کی وجہ سے ہم لوگوں جیسے نکمے لوگ اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں۔ ویسے چلنے پھرانے والا اور نظام چلانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ وہ نظام سپرد کر دیتا ہے اپنے نیک بندوں کے پاس۔ ان میں سے ایک داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا آج عرس مبارک ہے، اور آپ کو اپنے پیر مرشد نے حکم دیا کہ لاہور جائیں، تو آپ نے عرض کی کہ حضور لاہور میں آپ ہی کا ایک شاگرد موجود ہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، میں کیا جاؤں؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ لاہور جائیں۔ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے تو اس شاگرد کا، جن کا نام حسین علیہ رحمہ تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو قبلہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے مسجد بنائی، غیر معروف تھے اور کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے، افغانستان سے، یہاں پنجاب کے اندر آپ کا چرچہ ہی نہیں تھا، 30-31 سال کی عمر میں آئے تھے۔ مسجد بنائی تو علماء نے کہا کہ یہ مسجد سیدھی نہیں ہے، اس کا قبلہ رخ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے قبلہ رخ۔ تو آپ نے علماء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کہ کعبہ کس سمت ہے۔ جب علماء آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کس سمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کی برکت سے آگے حجاب اٹھائے تو سامنے ان کو کعبۃ اللہ نظر آیا۔ تو اللہ کے ولی کی سب سے جو اہم ترین نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق جو اللہ سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے اس کو۔ پھر آپ نے علم کے اوپر کام کیا، آپ کی بہت ساری کتب، ان میں سے مشہور و معروف کشف المحجوب، جو حجابوں کو کھول دیتی ہے، جو چھپی ہوئی چیز کو عیاں کر دیتی ہے۔ اسی کتاب کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جس بندے کو کوئی پیر نہ ملے، کوئی ہادی نہ ملے، کوئی مرشد نہ ملے، کوئی راہبر نہ ملے، وہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنی سنگت پختہ کر لے، اس کتاب کو دن رات پڑھے سمجھے، اور اس کے اندر جتنا غوطہ زن ہوگا، یہی کتاب ایک بھٹکے ہوئے بندے کو اللہ کے راستے کے اوپر چلا دے گی۔ میرے بھائیو، جس فقیر کی ایک کتاب اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہے، اس فقیر کی صحبت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر آج کل غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں درباروں کے اوپر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو ادھر تو شرک ہو رہا ہے، ادھر تو بدعت ہو رہی ہے۔ اس میں صاحب مزار کا کیا قصور ہے؟ جو اوپر لوگ موجود ہیں، قصور تو ان کا ہے۔ غیر شرعی کام اگر کوئی مسجد میں کرے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کو گرا دو، غیر شرعی کام کو روکو۔ مزارات اولیاء کے اوپر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ان کا تو اولیاء کرام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ آپ بھنگڑے ڈالیں، آپ ناچیں، آپ سترنگے کپڑے پہن لیں،
آپ اتنے بڑے بڑے بال رکھیں کہ کبھی دھوئے نہیں، اس طرح کے ملنگ ڈھول ڈھمچے ان کی تو شریعت ویسے ہی اجازت نہیں دیتی۔ اور اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں یہ تو برکت والی محفلیں ہیں، یہاں تو ان کی محفلوں سے کوئی گزر بھی جاتا ہے تو اس کو بھی فیض ملتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس فقیر نے، اس شہنشاہ نے کہا تھا جس کی وجہ سے برے صغیر کے لوگ مسلمان ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شہنشاہ چشت اہل بہشت، انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامرارا رہنما، جس بندے کی وجہ سے برے صغیر میں لوگ مسلمان ہوئے، 92 لاکھ بندہ مسلمان ہوا، وہ داتا صاحب کی مزار کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ناکسارا پیر کامل، کوئی ناقص آتا ہے تو اس کو کامل پیر مل جاتا ہے، اگر کوئی کامل آتا ہے تو اس کے اوپر رہبر اور رہنما مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ داتا صاحب کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔